وقت آپ حضرات کے سامنے مجھے قرآن اور سائنس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور چونکہ وقت جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تفصیل میں سے بیان کروں، بہر صورت چند اہم ترین پوائنٹس بیان کروں گا میں۔ اگر آپ ان پوائنٹس کو آپ ذہن نشین کر لیں تو مجھے امید ہے کہ اس موضوع پر سمجھنے، سوچنے اور اس آگے بڑھنے میں کافی مدد ملے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو خاص کر اس طرز سے سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ فکر جدید، تہذیب جدید کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ہمارے مسلم نوجوانوں میں، تعلیم یافتہ طبقے میں جو شکوک و شبہات اسلام کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں، ان شکوک و شبہات کا جواب دیا جا سکے، اور وہ الحاد و مادیت کا جو سیلاب آ رہا ہے فکر مغرب کی راہ سے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اس وقت اسلام کو اصل چیلنج جو درپیش ہے وہ فکر مغرب کا ہے، فکر مغرب اور اس کے فلسفوں کا مختلف طریقوں سے۔ تو میں اب قرآن اور سائنس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ شریعت یا عبادات، اخلاق وغیرہ کوئی اور چیز ہے، اور معیشت، تہذیب، تمدن، سیاست وغیرہ کوئی اور چیز ہے، بلکہ ان دونوں کا ایک جامع تصور پیش کرتا ہے اسلام، جس کا تصور دیگر ادیان میں نہیں پایا جاتا، چاہے وہ مسیحیت ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے ہندو مت ہو، چاہے کوئی اور مذہب ہو۔ بہت سے مذاہب ایسے ہیں جس میں یا تو صرف دین کا تصور پایا جاتا ہے یا دنیا کا، جس طرح کہ یہودیت ہے، یہودیت میں صرف دنیا پرستی ہے، اس میں آخرت کا کوئی واضح تصور نہیں ہے۔ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے بائبل کا، اس میں آخرت کا، قیامت کا کوئی واضح انداز میں تذکرہ نہیں ہے، جو کچھ ہے دنیاوی نعمتوں سے متعلق ہے۔ اس کے برعکس آپ مسیحیت کا جائزہ لیجئے، نیو ٹیسٹمنٹ کو دیکھیے، عہد جدید جس کو کہتے ہیں، اس کا جائزہ لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا اس میں صرف آسمانی بادشاہت کا تذکرہ ہے، یعنی صرف آخرت سے متعلق ہے، اور دنیا کے متعلق کوئی واضح تصور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ تکریم آدم کے تصور سے ناآشنا ہے، بلکہ آدم کی شخصیت کو اتنا بگاڑ کر پیش کیا گیا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو استحادی ان سے جو لغزش ہو گئی تھی، اس کو وہ موروثی طور پر اس کو جو ہے وہ اصلی گناہ، اصلی تصور کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ جو ہے تمام انسانوں میں وراثتاً سرایت کرتا چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو کر، حالانکہ وہ مصلوب نہیں ہوئے، مصلوب ہو کر تمام کے گناہ انہوں نے ڈھو لیے اور تمام کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا۔ تو یہ جو ہے یہ گھڑے ہوئے عقائد ہیں، اور انہوں نے آدم کی تکریم، آدم کی تشریف، آدم انسانیت کا وہ کے تصور کو اتنا بگاڑ کر پیش کیا ہے کہ ایک طرف افراط ہے، دوسری طرف تفریط ہے۔ یہی حال دیگر مذاہب کا بھی ہے۔ تو اسلام میں اس قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، اسلام دین اور دنیا کا جامع تصور پیش کرتا ہے۔ اسلام جو ہے عبادت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، معاملات بھی ہے، سیاست بھی ہے، تمدن بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، تمام زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے۔ اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے۔